مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان بالصلاة إلى آخر الحديث. اب چل رہا ہے باب الاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے بیان، اور اس سلسلے کی 4 حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں. اس باب کی یہ آخری حدیث ہے، ذرا طویل ہے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا جاتا ہوں. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ایک قبیلہ ہے بنو عمرو بن عوف، اس کے درمیان کچھ شر کھڑا ہو گیا، یعنی آپس میں کچھ جھگڑا تنازع پیدا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے گئے ان کے پاس مصالحت کرانے کے لیے. آپ خود بھی تشریف لے گئے اور کچھ اور لوگ بھی ساتھ لے گئے، بعض صحابہ کرام، تاکہ اس مصالحت میں وہ مدد دیں. مصالحت کرانے کے دوران آپ کو دیر ہو گئی، فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات کی لمبی ہوگی تو اس واسطے مصالحت میں اتنی دیر ہو گئی کہ وحانت الصلاۃ، کہ نماز کا وقت آ گیا. یعنی وہ وقت آ گیا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے، وہ وقت آ گیا. لیکن چونکہ آپ ابھی تک فارغ نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ مسجد نبوی میں تشریف نہیں لا سکتے. یہاں اس حدیث کو لانے کا منشا یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانے اور مصالحت کرانے کو اتنی اہمیت دی کہ اس میں اتنے مصروف ہوئے کہ نماز کا جو وقت، معروف وقت تھا، وہ آ گیا اور آپ تشریف نہ لا سکے مسجد میں. تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا اللہ ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس وحانت الصلاۃ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے. فہل لک ان تؤم الناس، تو کیا یہ مناسب ہے کہ آپ امامت کر دیں؟ ہو سکتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر ہو جائے مزید اور لوگ انتظار میں ہیں نماز کے، تو کیا آپ امامت کر دیں؟ یہ ہو سکتا ہے. قال نعم ان شئت، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی ہوگی. فاقام بلال الصلاۃ، تو حضرت بلال نے اقامت کہی، تکبیر کہی،
وتقدم ابو بکر، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے امامت کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے۔ فکبر وکبر الناس، تو حضرت صدیق اکبر نے بھی اللہ اکبر کہا نماز شروع کرنے کے لیے، اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا، تکبیر کہی۔ جب نماز شروع کر دی تو نماز کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صفی میں ایک جگہ مقتدی کی حیثیت سے کھڑے ہو، حتی قام فی الصف، یہاں تک کہ صف کے اندر آپ کھڑے ہو۔ تو جب لوگوں نے دیکھا، جو مقتدی تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور صدیق اکبر کو پتہ نہیں ہے، وہ امامت کر رہے ہیں، تو لوگوں کو خیال ہوا کہ اب صدیق اکبر کو علم ہو جانا چاہیے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھائیں۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس وقت مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو لوگوں نے نماز کے اندر تالی بجانی شروع کر دی، تالی بجا کر ہاتھ پر ہاتھ مار کر حضرت صدیق اکبر کو متنبہ کرنا شروع کیا۔ فأخذ الناس بالتصفیق، لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا تاکہ صدیق اکبر کو پتہ لگ جائے۔ راوی کہتے ہیں وکان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لا یلتفت فی الصلاۃ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ جب نماز شروع کر دیتے تو دنیا و مافیات کی کچھ خبر نہیں رہتی، وہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جب نماز شروع کر دی تو اب دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، التفات نہیں کرتے تھے۔ تو شروع میں جب ایک آدھ آدمی نے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو صدیق اکبر کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ اپنے نماز میں مصروف رہے۔ لیکن صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر کچھ التفات نہیں کر رہے تو لوگوں نے زیادہ زور سے تالی بجانی شروع کی، ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ جب کافی صحابہ کرام نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور آواز بلند ہونے لگی، تصدیق کی، تو اس وقت حضرت صدیق اکبر کو کچھ دھیان ہوا، انہوں نے کنکھیوں سے دیکھنا شروع کیا دائیں بائیں۔ جب دیکھا تو فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک نظر آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب نے تشریف فرمایا۔ جب حضرت صدیق اکبر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ پیچھے ہٹنا چاہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہاتھ سے اشارہ فرمایا، ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر رہو، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، نماز پوری کر لو۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو پھر ان کے بس میں نہ رہا کہ وہ اپنے مصلی پر کھڑے رہتے، پیچھے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، ورجع القہقرہ وراء، پیچھے کی طرف لوٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صف میں آ کر کھڑے ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے مصلی پر تشریف لے گئے اور پھر باقی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ جب نماز ختم ہو گئی، فلما فرغ، جب نماز ختم ہو گئی تو اقبل علی الناس، تو آپ نے نماز کے بعد لوگوں سے خطاب فرمایا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے خطاب فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس ما لکم حین نابکم شیء فی الصلاۃ اخذتم فی التسبیح، یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس میں تم تالیاں بجانے لگتے ہو، ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگتے ہو، یہ طریقہ نماز کے شایع نشان نہیں ہے، مناسب نہیں۔ تو یہ فرمایا انما التصفیق للنساء، تالیاں بجانا یہ تو عورتوں کے لیے مشروع ہے، یعنی مثلا اگر خواتین بھی خواتین کی جماعت ہو رہی ہو، بالکل ویسے خواتین کی جماعت اچھی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر خواتین کی جماعت ہو رہی ہو یا خواتین جماعت میں شامل ہوں اور وہ امام کو کسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ ہاتھ پر تالی بجائے، کیونکہ ان کے لیے زبان سے کچھ کہنا، سبحان اللہ کہنا یا الحمدللہ کہنا، یہ اچھا نہیں ہے نماز کے اندر، کہ نماز کے اندر خاتون کی آواز مرد سنے، یہ پسندیدہ نہیں۔ لہذا ان کے لیے تو یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کر دیں۔
لیکن مردوں کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ نے فرمایا کہ من نابہ شیء فی صلاته فلیقل سبحان اللہ، کہ اگر مردوں کی جماعت میں کوئی واقعہ پیش آ جائے یعنی جس سے امام کو کسی خاص بات کی طرف متوجہ کرنا منظور ہو، لقمہ دینا مقصود ہو، تو اس وقت میں مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں. جیسے اکثر ہوتا ہے نماز کے دوران کہ مثلا امام کو بیٹھنا چاہیے تھا، دیکھا کہ وہ کھڑا ہونے لگا، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہے یا اللہ اکبر کہے، یا کھڑا ہونا چاہیے تھا بیٹھنے لگا، بیٹھ گیا غلطی سے، تو اس وقت میں سبحان اللہ کہتے ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہری نماز ہے اور اس نے آہستہ آواز میں سرن قرات کرنی شروع کر دی، تو مقتدی کو چاہیے کہ متنبہ کر دے کہ یہ جہری نماز ہے، جہر سے تاکہ قرات کرے تو سبحان اللہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسی صورت میں جب سے کوئی واقعہ ایسا پیش آ جائے جس میں امام کو متنبہ کرنا مقصود ہو، تو اس میں مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ نہ کہنا چاہیے، ہاتھوں سے تالی نہیں بجانی چاہیے نماز کے اندر. تو فرمایا کہ فلیقل سبحان اللہ فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان اللہ إلا التفت. یہاں تک کہ اگر وہ جو شخص سننے والا ہے وہ جو سبحان اللہ کہے گا تو خود متوجہ ہو جائے گا، تو اس لیے تالیاں بجا کر متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو سبحان اللہ یہ خود حدیث میں آ گیا کہ یہ کہنا نماز کے دوران دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے یہ کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے. اللہ اکبر کہنا بھی ہے صحیح، اللہ اکبر کہنا یہ بھی جائز ہے، لیکن کوئی اور حرکت کرنا یہ درست نہیں. پہلے تو آپ نے یہ مسئلہ بتا دیا لوگ کہ ایسی صورت میں تالیاں بجانا درست نہیں تھا. اس کے بعد اب صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے آپ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف، اور ان سے فرمایا کہ یا ابا بکر ما منعک ان تصلی بالناس حين اشرت الیک، کہ میں نے تو آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ نماز جاری رکھیں، پیچھے نہ ہٹیں. تو آپ جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ پھر بھی پیچھے ہٹ گئے اور امامت کرنے سے آپ نے تردد کیا، جبکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ کوئی حرج نہیں، آپ امامت کرتے رہے. تو کیا جواب دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ؟ فقال ابو بکر ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ لوگوں کی امامت کرے. ابو قحافہ ان سے والد کا نام ہے. تو ابو قحافہ کے بیٹے کی یعنی میری یہ مجال نہیں تھی کہ آپ کی موجودگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میں مصلی پر کھڑا ہو کر امامت کرتا رہوں. جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے تو بات دوسری تھی، جب آپ کو دیکھ لیا تو پھر میرے اندر یہ تاب نہیں تھی کہ میں کھڑا رہوں اور امامت جاری رہوں، اس واسطے میں پیچھے آ گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمایا. تو مقام اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس درجہ قلب میں پیوست رکھی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے برداشت سے باہر تھی یہ بات کہ حضور پیچھے کھڑے ہوئے میں آگے امامت کر رہا ہوں. اگرچہ بے اختیار ہوا یہ واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھڑے نہیں ہوئے تھے، آپ کی غیر حاضری میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب پتہ لگ گیا کہ حضور پیچھے ہیں تو برداشت سے باہر تھی یہ بات کہ وہ کھڑے رہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پیچھا اللہ. ہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں، اور ایک ادب جو مسنون ادب ہے، وہ آپ نے شاید سنا ہوگا، یہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ الامر فوق الادب، یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے اور سنت بھی یہی ہے کہ جب کوئی بڑا کسی بات کا حکم دے تو چاہے اس بات پر عمل کرنا ادب کے خلاف معلوم ہو رہا ہو،
ادب کا تقاضا یہ ہو کہ وہ بات نہ کی جائے، لیکن جب بڑے نے حکم دے دیا تو پھر اب چھوٹے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ یہ بڑی نازک بات ہے اور بعض اوقات مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے دین کے اوپر عمل کرنے والے سارے بزرگوں کا معمول یہی رہا کہ جب بڑے نے حکم دے دیا تو وہ حکم کی تعمیل مقدم ہے بنسبت ادب کا لحاظ کرنے۔ فرض کرو کہ ایک بڑا ہے، بزرگ ہے، وہ کسی امتیازی جگہ پر بیٹھا ہے، کسی تخت پر، کسی تکیے کے سہارا لیے ہوئے، اور ایک شخص آیا جو چھوٹا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ بھئی یہاں آ جاؤ میرے پاس، تو کہتے ہیں بزرگ کہ بات مان لینی چاہیے۔ اس وقت میں یہ بظاہر ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائے، نہیں میں تو یہیں بیٹھا ہوں، نہیں ٹھیک۔ وہیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاس نہ بیٹھے، دور بیٹھے۔ لیکن جب بڑے نے حکم دے دیا، کہہ دیا کہ آ جاؤ، تو اس وقت میں ادب کا تقاضا بھی یہی ہے اور تعظیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے حکم پر عمل کرے، چاہے دل میں یہ بات بری لگ رہی ہو کہ میں بڑے کے پاس جا کر بیٹھا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ حکم کی تعمیل مقدم ہے بنسبت ادب کا لحاظ کرے۔ اس وقت ادب ہی یہ ہے کہ اس کی بات مان، جو کہہ رہا ہے وہ کرو۔ یہ سارے دین کا، جو میں آپ سے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ ہے اتباع، بڑے کے حکم کو ماننا، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ کے حکم کا اتباع اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا اتباع اور اللہ کے رسول کے وارثوں کا اتباع، کہ انہوں نے، ان کے جو وارث ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، چاہے ظاہری طور پر تمہیں وہ بات ادب کے خلاف ہے۔ یہ ادب سکھایا گیا ہے اور یہ صحابہ کرام کے وقت سے یہ ادب چلا۔ ایک مرتبہ میں حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی اتوار کے دن۔ اس زمانے میں چھٹی اتوار کو ہوتی تھی، تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اتوار کے دن ہوا کرتی ہمارے ہاں، پہلے نانک واڑے میں، اس کے بعد دارالعلوم میں۔ تو یہ آخری مجلس کی بات ہے، یعنی جس کے بعد حضرت والد صاحب کہہ رہے ہیں کوئی مجلس نہیں، یعنی اس کے بعد اگلی مجلس آنے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ اس مجلس میں وہ بیمار تھے، کیونکہ بیمار تھے، صاحب فراش تھے، تو لوگ کمرے ہی کے اندر تک آ جایا کرتے تھے اور حضرت صاحب چارپائی پر ہوتے تھے، لوگ سامنے نیچے بیٹھ کر، کچھ نیچے بیٹھے ہیں، کچھ تخت پہ بیٹھے ہیں، کچھ کرسیاں بھی کسی اس پہ بیٹھے ہیں، اس طرح بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس روز لوگ جب آئے، آدمی کافی تھے، تو سارا کمرہ بھر گیا، یہاں تک کہ لوگ کھڑے ہوئے بھی تھے پاس، اس کو میں کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھ گئے۔ مجھے ذرا حاضری میں تاخیر ہوئی تو میں ذرا دیر سے پہنچا، تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہ حالانکہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ تم یہاں آ جاؤ، چارپائی جس پر تشریف فرما تھے، فرمایا کہ تم یہاں آ جاؤ۔ میں ذرا کچھ جھجکنے لگا کہ لوگوں کو چیرتا ہوا جاؤں گا اور حضرت والد صاحب کے پاس جا کر بیٹھوں گا، اگرچہ یہ بات مستحضر تھی کہ جب بڑا کہے تو مان لینا چاہیے، لیکن ذرا جھجک رہا تھا جانے کے سلسلے میں۔ تو فرمانے لگے کہ آ جاؤ، میں تمہیں یہاں آ جاؤ تو پھر میں تمہیں قصہ سناؤں۔ تو میں خیر کسی طرح پہنچ گیا اور والد صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو رہی تھی، اور وہاں جس جگہ حضرت کی مجلس ہو رہی تھی وہاں بھی اسی طرح کا قصہ پیش آیا کہ جگہ تنگ ہو گئی، لوگ جگہ بھر گئی، جگہ تھی نہیں۔ میں ذرا تاخیر سے پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں میرے پاس آ جاؤ، جہاں حضرت تکیے کے ساتھ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے یہاں آ جاؤ۔ تو میں کچھ جھجکنے لگا
کہ حضرت کے پاس وہاں جا کر بیٹھو. تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں آ جاؤ پھر میں تمہیں قصہ سناؤں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں چنانچہ وہ کسی طرح پہنچ گیا اور حضرت کے پاس جا کر بیٹھ گیا. تو حضرت نے پھر قصہ سنایا. قصہ یہ سنایا کہ یہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو مغل بادشاہ گزرے نا، تو ان کے والد کے انتقال کے بعد یہ قید ہوئے تھے نا والد تو قید. تمہارا مسئلہ تھا ان کے باپ کی جانشینی کا، اور دونوں بھائیوں کے درمیان رقابت تھی. عالمگیر کہتے تھے کہ عالمگیر اس کا بادشاہ بننا چاہتے تھے، تخت پر بیٹھنا چاہتے تھے، اور دارا شکوہ جو ان کے بھائی تھے وہ بھی اس کے تخت کے طالب تھے. تو دونوں کے درمیان رقابت چل رہی تھی. ایک بزرگ تھے ان کے زمانے میں، تو دونوں نے ارادہ کیا کہ ان سے جا کر دعا کریں اپنے اپنے لیے. تو دارا شکوہ پہنچے ان بزرگ کے پاس زیارت کے لیے اور دعا لینے کے لیے. تو جب وہ پہنچے تو حضرت وہ جو بزرگ تھے وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. تو دارا شکوہ سے کہا کہ بھائی یہاں آ جاؤ میرے پاس بیٹھو. تو دارا شکوہ نے کہا کہ نہ حضرت میری مجال نہیں ہے کہ میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ سکوں، میں تو یہیں نیچے ٹھیک ہوں. انہوں نے کہا بھائی آ جاؤ، میں تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ. وہ نہیں مانے، کہا کہ نہیں حضرت میرے بس میں نہیں ہے، میں تو یہیں پر ٹھیک ہوں. آپ کہا کہ اچھا تمہاری مرضی. پھر وہ چلے گئے، پھر نصیحت جو فرمانی تھی وہ فرما دی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد عالمگیر آ گئے رحمت اللہ علیہ. وہ جب نیچے بیٹھے لگے تو بزرگ نے کہا کہ بھائی یہاں آ جاؤ میرے پاس. وہ فوراً جھٹ اٹھ کے اور آ کر ان کے پاس بیٹھے. تو فرمایا جب وہ چلے گئے تو اپنے ساتھیوں نے فرمایا کہ بھائی ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ خود ہی کر لیا. دارا شکوہ کو ہم نے تخت پیش کیا، اس نے انکار کر دیا، اور عالمگیر کو پیش کیا تو اس نے لے لیا. تو اس واسطے فیصلہ دونوں کا ہو گیا. تخت جو ہے وہ عالمگیر کو ملے گا، چنانچہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو ملا. تو یہ واقعہ حضرت ثانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے. تو بات تو ہے ایک تاریخی واقعے کی، لیکن یہ ادب ہے کہ جب بڑا کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر لو تو اس وقت میں زیادہ ہیل حجت کرنا یہ کوئی ٹھیک بات نہیں. اس صورت میں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جا کر بیٹھے، اس لیے کہ بڑے کے حکم کی تعمیل مقدم ہے بنسبت اس کے. بعض اوقات مثلا لوگ ہوتا ہے کسی بڑے کے جوتے اٹھانا چاہتے ہیں. اب وہ اگر زیادہ اصرار کے ساتھ کہیں کہ نہیں بھائی مجھے پسند نہیں، تو اس صورت میں ادب کا تقاضا بھی ہے کہ چھوڑ دیں. بعض لوگ سینہ جھپٹی شروع کر دیتے ہیں، باقاعدہ سینہ جھپٹی شروع کر کے، اور وہ اس کے ساتھ باقاعدہ بس بیکار ہو جاتے ہیں. نہیں جی چھین کے زبردستی لیں، تو یہ ادب کا بھی تقاضا ہے. الامر فوق القدر، حکم کی تعمیل مقدم ہے ادب کے تقاضے پر. وہ جو کہے ٹھیک ہے، ایک آدھ مرتبہ اگر آدمی کہہ دے کہ اگر مجھے موقع دے دیجیے، ایک آدھ مرتبہ کہہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر اس کے بعد حکم دوسرے نے دے دیا بڑے نے تو پھر حکم کی تعمیل ہی واجب ہے، وہی کرنا چاہیے. عام حالات کا دستور یہی ہے، جس بات کا حکم دیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے. صحابہ کرام کا معمول بھی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ البتہ اب میں اس لیے بات آ گئی کہ یہاں آج اس واقعے میں آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے آ گیا. تو دو واقعے ایسے ملتے ہیں صحابہ کرام میں سے، جن میں سے ایک تو یہ ہے اور ایک اور واقعہ ہے کہ جس کے حضور نے حکم دیا لیکن صحابی نے ادب کے تقاضے کو مقدم رکھا حکم کی تعمیل کے اوپر، یعنی پیچھے رہے. ایک یہاں صدیق اکبر، اور ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حدیبیہ
صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلایا کہ بھائی تم لکھو، تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب جب معاہدے کی شرائط لکھنی شروع کی تو پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صلح نامے کے اوپر۔ تو وہ جو شخص کفار مکہ کی طرف سے آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ صاحب نہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نہیں لکھیں، کیونکہ یہ اقرارنامہ دونوں کی طرف سے ہوگا، لہذا ایسی بات ہونی چاہیے جو دونوں کے ہاں متفق علیہ ہو۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کا آغاز نہیں کرتے، ہم تو بسمک اللہم لکھتے ہیں۔ اس زمانے میں جاہلیت کے لوگ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسمک اللہم، اے اللہ آپ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، یہ الفاظ لکھا گیا۔ تو بسمک اللہم لکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ہمارا کیا فرق پڑتا ہے، بسمک اللہم بھی اللہ میاں کا نام ہے تو اس لیے چلو وہ لکھو، کوئی بات نہیں، بسمک اللہ۔ اب اس کے بعد حضرت علی نے لکھنا شروع کیا کہ یہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران مکہ کے درمیان طے پایا، یہ لفظ لکھا، وہ معاہدہ جو محمد الرسول اللہ اور سرداران مکہ کے درمیان طے پایا۔ تو وہ جو نمائندہ تھا ان کا، اس نے کہا کہ صاحب یہ کیا لکھ دیا آپ نے، محمد کے ساتھ رسول اللہ کیسے لکھ دیا؟ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی کیسا؟ تو جھگڑا تو سارا اسی بات کے اوپر ہے کہ ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے، لہذا یہ عہد نامہ جس کے اوپر آپ نے محمد کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہے وہ ہم اس کے اوپر دستخط نہیں کریں۔ تو اس واسطے نام سیدھا سادہ لکھیے کہ یہ وہ معاہدہ جو محمد ابن عبداللہ اور سرداران مکہ کے درمیان طے پایا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، تم تو مانتے ہو اللہ کے رسول، تو مٹا دو، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، محمد کے ساتھ صرف رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ پہلی بات تو حضرت علی نے مانگ لی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسم اللہ لکھ دیا۔ جب حضور نے فرمایا کہ محمد کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ جو تم نے لکھا ہے اس کو کاٹ دو، تو فوراً بے ساختہ حضرت علی نے فرمایا کہ واللہ لا امحوک، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ لفظ نہیں مٹا، محمد کے ساتھ سے رسول اللہ کا لفظ میں نہیں مٹا۔ تو حضرت علی نے وہاں انکار کر دیا، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مٹا دو، لیکن حضرت علی انکار کر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی حیثیت، ان کی یہ بات جذبے کو محسوس فرمایا اور فرمایا کہ اچھا تم نہ مٹاؤ، مجھے تو میں اپنے ہاتھ سے مٹا دوں۔ چنانچہ آپ نے خود لے کر اپنے دست مبارک سے وہ لفظ مٹائے۔ یہاں بھی یہ واقعہ ہوا کہ حضرت علی کے نے جو حکم دیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی براہ راست تعمیل سے انکار فرمایا، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ ادب کو مقدم کر لیا حکم کے اوپر۔ تو اس کو آپ کی حقیقت سمجھ لیجئے کہ اصل قاعدہ تو وہی ہے کہ جو بڑا کہہ رہا ہے اس کو مانے اور اس کی تعمیل کرے، لیکن بعض اوقات انسان اتنا کسی حالت سے مغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے تعمیل کرنا، وہ گویا اس کے اندر طاقت نہیں رہتی، استطاعت ہی نہیں ہوتی تو اس کام کو کرے۔ تو اس صورت میں اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نافرمانی کی، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود فرما دیا کہ میرے بس سے باہر تھی یہ بات کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یتقدم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بس سے باہر تھی، میرے استطاعت میں نہیں تھی کہ حضور نماز کے اندر موجود ہوں اور ابو قحافہ کا بیٹا امامت کرتا رہے، یہ میرے بس سے باہر۔ اور وہاں حضرت علی کو بھی کے لیے بھی یہ بات گویا استطاعت سے باہر تھی، اتنے مغلوب الحال تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ ان کے بس سے باہر تھی کہ وہ محمد کے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کے لفظ مٹا دیں، یہ ان کے اختیار سے باہر ہے، اس واسطے انکار کریں۔ لیکن اصل حکم وہی ہے کہ جو کہے محبوب جو بات کہے اس کو مانو، اپنی نہ چلاؤ،
وہ جس طرح کی بات کہے، جس طرح کہہ دے اسی کے مطابق عمل کرو. یار جس حال میں رکھے وہی حالت تھا، جس حالت میں وہ رکھ دے. عشق تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں. عشق تسلیم و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں. وہ وفا سے خوش نہ ہو تو پھر وفا کچھ بھی نہیں. اگر وہ ان کی خوشی اس میں ہے کہ میں ایسا کام کروں جو بظاہر مجھے ادب کے خلاف لگ رہا ہے تو پھر وہی کام بہتر ہے جس کے اندر ان کی خوشی، جس میں ان کی رضا. اللہ. بہرحال یہ حدیث جو یہاں پر لائے ہیں امام نووی، یہ اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے جھگڑے نمٹانے اور ان کے درمیان مصالحت کرانے کی اتنی اہمیت تھی کہ جو نماز کا وقت معروف تھا اس سے کچھ دیر بھی ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے اندر، لیکن آپ اس میں مشغول رہے. اللہ. یہ باب ختم ہو گیا. ایک دوسرا باب قائم فرمایا علامہ نووی رحمۃ اللہ نے آگے، باب فضل ضعفۃ المسلمین والفقراء والخاملین، کہ کمزور مسلمانوں کی فضیلت کا بیان. ایسے مسلمان جو کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کمزور، منصب اور عہدے کے اعتبار سے کمزور، جسمانی اعتبار سے کمزور، ایسے لوگوں کی فضیلت کے بیان. اس کا مقصود در حقیقت اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ بعض لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی مالی اعتبار سے کوئی مقام عطا فرما دیتے ہیں، پیسے زیادہ دے دیے اللہ نے، منصب بڑا دے دیا، عہدہ دے دیا، شہرت دے دی، تو وہ ایسے جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ تحقیر آمیز برتاؤ کرتے ہیں. تو ان کو متنبہ کرنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یوں نہ سمجھو کہ ایک آدمی جو بظاہر کمزور نظر آ رہا ہے، چاہے مالی اعتبار سے کمزور ہو یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، تو اس کی تم تحقیر سمجھنے لگو. کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم سے کہیں زیادہ یہ شخص آگے نکل جائے. اب چنانچہ اس میں پہلے تو آیت نقل کی، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے کیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ اپنے آپ کو باندھے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے ہیں صبح و شام، جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح و شام، اور اپنے پروردگار کی رضا جن کو مطلوب ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں ان سے تجاوز کر کے مالداروں کی طرف پڑنے لگے. یہ تو غریب لوگ ہیں یا یہ فقیر لوگ ہیں یا یہ معمولی قسم کے لوگ ہیں، معمولی حیثیت کے لوگ ہیں، ان کی طرف نہ دیکھو اور مالداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دو. یہ کام نہ ہو. یہ خطاب ہے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رابطہ تعلق ہے، کون مسلمان ہے جو اس سے نا واقف ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ محبوب اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ. ایسے محبوب کہ سارا قرآن کریم آپ کی وصف و ثنا میں، آپ کی تعریف میں، آپ کے اوصاف کے بیان میں بھرا ہوا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جب اللہ تعالیٰ تعریف کرنے پر آتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو الفاظ کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ایسی تعریف. لیکن سارے قرآن کریم میں 2 یا 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا محبوبانہ عتاب فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوبانہ
بے تکلفی کے انداز میں محبوبانہ انداز سے کسی بات پر متنبہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا یہ عمل ہمیں پسند نہیں آئے. تو ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ سورہ عبس و تولی میں کہ وہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین کے بعض بااثر لوگ، سردار قسم کے لوگ وہ آئے بیٹھے تھے. تو آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ چونکہ بااثر لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، تو ان کو اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو یہ پوری قوم کی اصلاح کا راستہ بن سکتا ہے. اس لیے آپ کے دل میں ان کی تبلیغ اور دعوت کی اہمیت زیادہ پیدا ہوئی، تو آپ نے ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے. اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے اور نابینا تھے، حضور کے سامنے مؤذن بھی مقرر فرمایا تھا مسجد نبوی میں، تو نابینا صحابی تھے، وہ آ گئے اور وہ کوئی مسئلہ پوچھنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں، روز ملاقات ہوتی ہے، تو اگر اس وقت مسئلہ نہ بتایا کسی اور وقت بتا دیں گے ان کو، تو آپ نے ذرا سا ان سے تھوڑا سا اعلان کے تم ٹھہر جاؤ اور جو ان مشرکین کے سردار تھے ان کے ساتھ متوجہ رہے تاکہ ان کو اسلام کی توفیق ہو جائے، وہ مسلمان ہو جائیں گے تو پوری قوم کے مسلمان ہونے کا راستہ کھل جائے گا. بس یہ واقعہ ہو گیا. اللہ جل جلالہ نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی اور آیات یہ نازل ہوئی عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب فرمایا غائب جیسی ہے کہ انہوں نے منہ بنایا اور اعراض کیا، یعنی اس شخص سے جو آیا تھا ان جاءہ الاعمی کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا اور اس نے آ کر کوئی بات پوچھی تو ان سے اعراض کیا اور منہ بنایا. یہ بات گویا پسندیدہ نہیں تھی. ان جاءہ الاعمی یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، تمہیں کیا پتا کہ وہ نابینا شخص اگر آپ کا مسئلہ معلوم کر کے کوئی نصیحت حاصل کر لیتا، اس کا نفس پاک ہو جاتا، آپ کی نصیحت اس کو فائدہ پہنچا دیتی تو کتنا فائدہ ہوتا. اور اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو لوگ مستغنی ہیں وہ طلب لے کر نہیں آئے آپ کے پاس، استغنا کا اظہار کرتے ہیں دین حق کی طرف سے، تو آپ ان کے پیچھے پڑتے ہیں. فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا، اور یاد رکھو کہ اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں. جب ان کے اندر خود طلب نہیں، استغنا ہے، تو اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں، آپ سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا. واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، اور جو شخص محنت کر کے آپ کے پاس آیا ہے دوڑ کر، وہو یخشی دل میں اللہ کا خوف لیے ہوئے ہے، فانت عنہ تلہی، تو آپ اس سے اعراض کرتے ہیں. یہ ایک محبوبانہ خطاب فرمایا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چاہے وہ آپ ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہرگز یہ نہیں تھا کہ بھئی یہ کمزور آدمی ہے وہ طاقتور ہے لہذا ان سے اعراض کریں طاقتور کی طرف متوجہ ہو جائے. آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ تھی کہ یہ تو اپنا آدمی ہے، بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ پتہ نہیں پھر آئیں کہ نہ آئیں، ان کو حق کا کلمہ پہنچا دیا جائے، یہ تھا جلتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی گوارا نہیں کرا، فرمایا کہ نہیں، یہ شخص جو طلب لے کر آیا ہے وہ مقدم ہے اس شخص پر جو طلب کے بغیر بیٹھا ہے، اور جو مستغنی ہے، استغنا کا اظہار کر رہا ہے، جس کو کسی بات کی حاجت نہیں ہے، تو اس کی طرف زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو طلب لے کر آیا اس کی بھی. تو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تاکید فرمائی گئی، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کہ معمولی حیثیت کا آدمی اس کو معمولی نہ سمجھو، کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کا کیا درجہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ عزت اور اکرام کے ساتھ دیکھیں. اس میں حدیث نقل کی ہے عن حارث بن وهب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابر الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر. عجیب حدیث ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے، اہل جنت کون لوگ ہیں، کیا میں تم کو نہ بتاؤں؟ اور پھر بتایا کہ جنت کے لوگ کون ہیں؟ کل ضعیف متضعف، ہر وہ شخص کہ جو کمزور ہے اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھتے ہیں. کمزور یا تو جسمانی اعتبار سے کمزور، یا مالی اعتبار سے کمزور، یا حیثیت اور رتبے کے اعتبار سے کمزور، کہ دنیا والے اس کو کم حیثیت سمجھتے ہیں، کم رتبہ سمجھتے ہیں، لیکن ہے تو دنیا والوں کی نظر میں تو کمزور ہے. لیکن لو اقسم علی اللہ لابر، اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے وہ کمزور شخص کہ اگر اللہ کے اوپر کوئی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. اللہ اس کی قسم کو پورا کرے، یعنی اگر اللہ پر بھروسہ کر کے قسم کھا لے کہ ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر کے دکھاتے ہیں، اپنی اس کے ساتھ محبت کی بنا پر، اس کی قدر کی بنا پر اس کی بات پوری کر کے دکھاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے میں ایک عورت نے دوسری کا دانت توڑ دیا، سامنے کا دانت توڑ دیا. اب اسلامی قانون تو یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت. تو جب یہ سزا سنائی گئی تو وہ عورت جس کا دانت توڑنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کا دانت اب توڑا جائے کے ساتھ میں، اس کا جو وہ تھا سرپرست، اس نے کھڑا ہو کر کہہ دیا لا واللہ یا رسول اللہ لا تکسر خنیت، یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا. اس عورت مقصد حضور اقدس کے فیصلے پر معاذ اللہ اعتراض کرنا نہیں تھا، نہ عناد تھا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے اس نے کہا کہ حالات کچھ ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ اس کا دانت ٹوٹنے نہیں پائے گا، دانت نہیں ٹوٹے گا. تو آپ نے بھی چونکہ جذبہ اس کا کوئی معاندانہ نہیں تھا، کوئی فیصلے پر اعتراض مقصود نہیں تھا، لہٰذا آپ نے اس کی بات کا کوئی برا نہیں مانا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وہاں اسلام نے یہ بھی رکھا ہے کہ اگر ورثہ معاف کر دیں یا صاحب حق معاف کر دے تو پھر قصاص ساقط ہو جاتا ہے، پھر بدلہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جس کا دانت توڑا گیا تھا اس نے بعد میں اس کے دل میں بات آ گئی، اس نے کہا کہ صاحب میں معاف کرتی ہوں، میں اس کا دانت نہیں توڑوانا چاہتی، میں معاف کرتی ہوں. چنانچہ اس کے معاف کرنے سے قصاص ختم ہو. تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں اتنے محبوب ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بال پڑا گندا، کمزور نظر آنے والے، بلکہ حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ مدفوع بالابواب، کہ لوگوں کے دروازوں پر جائیں تو لوگ دھکا دے کے نکال دیں، ایسے لوگ. لیکن اللہ کے ہاں ان کی ایسی عزت ہوتی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اللہ کے اوپر اگر کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرے. تو یہ بھی ایسا شخص ہے جس نے قسم کھا لی تھی کہ خدا کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، تو اللہ نے اس کی قسم پوری کر دی اور وارثوں نے خود ہی معاف کر دیا کہ نہیں ہم نہیں توڑا. تو اللہ تعالیٰ تو حضور یہاں پر اسی طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو کمزور ہے دیکھنے میں لوگ بھی کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اپنے تقویٰ کے لحاظ سے، اللہ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لحاظ سے وہ ایسا کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرے. وہ ہیں جنتی لوگ. تو اشارہ کر دیا کہ جنت میں اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں جن کو کم رتبہ سمجھا جاتا ہے، کم حیثیت والے سمجھے جاتے ہیں، بیچارے جھوپڑی میں رہنے والے، کچے مکانوں میں رہنے والے، ان کا نہ کوئی کھاٹ نہ باٹ، نہ روپیہ نہ پیسہ، نہ بنگلہ نہ کوٹھی، نہ کار نہ غازی. ایسے لوگ
لیکن اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق انہوں نے جوڑا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں محبوب ہیں تو ان کے قسمیں پوری فرماتے ہیں اور جنت کے اندر اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور پھر گھمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جو دوزخی کون ہے، یہ دوزخ والے کون ہے جو دوزخ میں جائے. تو فرمایا کل رسول جواب مستقبل، دوزخ میں جانے والے کیسے لوگ ہیں؟ ہر وہ شخص جو سخت مزاج ہو. رسول کے معنی ہوتے ہیں درست مزاج، کھرکھرا آدمی، جس سے بات کرے تو لٹ مارے، بات کرے کسی سے بات کرتے ہوئے نرمی سے بات نہ کرے، سختی سے بات کرے، غصہ کا مظاہرہ کرے، دوسروں کو حقیر سمجھے، ایسے شخص کو کہتا ہے رسول. جب وہ درست مزاج اور جواب کے معنی لچڑا، جس کی ہر وقت جس کی پیشانی پر بل رہتے ہیں اور کالے آدمی سے بات کرنے کو تیار ہے. کسی کمزور، کم حیثیت، کم رتبہ آدمی سے بات کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے اور ہر وقت اکڑ میں رہتا ہے. شیخی بات، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا کو اور مستقبل جو استکبار میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا. فرمایا کہ یہ ہے جہنم سے. تو دنیا میں لوگ جو نظر آ رہے ہیں کم حیثیت، کم رتبہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت میں زیادہ تعداد ان کی ہوگی. اور جو لوگ یہاں ایسے نظر آتے ہیں کہ بڑے بارتبہ ہیں، بڑے باروب ہیں، بات کرتے ہوئے لوگ پھنساتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈانٹ نہ دیں اور ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، ایسے لوگ اکثر جہنم میں ہیں. اس لیے کہ یہ رسول ہے، جواب ہے، مستکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ یہ نہ سمجھو غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو، ان کو کم حیثیت، کم رتبہ سمجھ کر معمولی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان سے بڑی قدرت ہے. کفار کو دیکھو، یہ کیا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام جتنے تھے ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، بلکہ زیادہ ایسے لوگوں کی، زیادہ ایسے افراد تھے جو مالی اعتبار سے کچھ زیادہ بڑی حیثیت نہیں رکھتے. تو وہیں بیٹھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، سب بیٹھے ہیں. عبد الرحمان، یہ حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، دولت مند تھے. عبد الرحمان بن عوف بھی بیٹھے ہیں، دولت مند تھے. اور بلال حبشی بھی بیٹھے ہیں، اور سلمان فارسی بھی بیٹھے ہیں، اور سہیب رومی بھی بیٹھے ہیں، اور مقداد بن اسود بھی بیٹھے ہیں. ایسے لوگ بھی جن کو 2-3 وقت کھا کے رہتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے ایک دن کہا، بڑے بڑے جو سردار تھے، انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس آنے کو بھی تیار ہیں، آپ کی بات سنیں، لیکن دشواری یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے پاس آئیں تو یہ جو ایسی معمولی قسم کے لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، فاقہ مست قسم کے لوگ، تو ان کے پاس بیٹھنا ہماری شان میں فرق آتا ہے. جتنے شان ہے ہماری جن کے ساتھ بیٹھے، تو آپ ایسا کریں ان کو الگ کر دیں اور ہمارے لیے الگ مجلس بنا کر دیں، تو ہم آنے کے تیار ہیں. اس مجلس میں یہ نہ آئے اور ہم ہمارے لیے آپ الگ وقت مقرر کرتے ہیں جس میں ہم آ کرتے ہیں. ذرا دیکھیے، تو بظاہر تو یہ تھا کہ بھائی چلو آئیں تو صحیح، تھوڑا سا وقت الگ مقرر کر دیتے ہیں، آ تو جائیں، کم سے کم آئیں گے، جن کی بات سنیں گے تو ہو سکتا ہے رفتہ رفتہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے. لہٰذا اب جیسا کوئی آدمی ہوتا تو مان لیتا یہ بات کہ چلو آؤ تو صحیح، دوسرا وقت مقرر کر دیتے. لیکن بات اصول کی تھی، فوراً آیت نازل ہو گئی قرآن کریم، فوراً آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَطْرُدُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَلَا تَطْرُدُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ آیت نازل ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً آنا چاہتے ہو حق کی طلب لے کر تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور اگر نہیں آنا چاہتے تو اللہ تمہارے سے بے نیاز ہے، اللہ کا رسول تمہارے سے بے نیاز، تمہارے لیے الگ مجلس منعقد نہیں کی جائے. تو یہ
یہ حکم دے یہ تھا. یہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا. جو بڑے بڑے سردار جو تھے وہ کہتے تھے کہ مان را کر تباہ کا الذین هم اراذلنا بادیہ کا. ہم تو دیکھتے ہیں آپ کے پیچھے جو لوگ چل رہے ہیں وہ بڑے رذیل قسم کے لوگ ہیں. رذیل کا لفظ استعمال اور بادیہ کا ایسے جو جن کی رائے بھی کچھ نہیں, ایسے ہی کمزور قسم کے لوگ وہ آپ کے متبع ہیں. تو ہم کہاں آپ کے پیچھے آئیں گے؟ ہم تو بڑے عقل مند لوگ ہیں, ہم تو بڑے شان والے لوگ ہیں, تو ہم آپ کے پیچھے کیسے آئیں جبکہ یہ آ گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے جن کو تم رذیل کہہ رہے ہو, جن کو کمزور کہہ رہے ہو, جن کو غریب سمجھ رہے ہو, فقیر سمجھ رہے ہو, مسکین سمجھ رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بڑے قیمتی ہیں. ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو. یہاں اصول کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ہٹا دیا جائے اور تمہیں تمہاری امارت اور تمہاری سرداری, تمہاری دولت مندی کے بل پر تمہیں موقع دے دی جائے گی. اللہ کے یہاں یہ زیادہ سبق ہے. یہ بڑا عظیم اصول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. یہ 2-3 مثالیں میں جو آپ کو عرض کی تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ اصول ہے جس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کبھی مصالحت نہیں, کہ اس میں مصالحت نہیں ہوتی. جو ہمارے بندے ہیں وہ کتنے ہی کمزور ہیں, دیکھنے میں کیسے ہی برے لگتے ہیں, لیکن اللہ کا یاد آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی گاؤں سے ایک صاحب آیا کرتے تھے. ان کا نام تھا ظاہر نام, اور سیاہ فام آدمی, دیہاتی, سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ رنگ, اور انتہائی کم حیثیت, روپے پیسے کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں. تو لوگ کوئی یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کو دیکھ کر کوئی دل میں کسی کی عزت پیدا ہو. دنیاوی اعتبار سے ایسے معمولی رتبے. حضرت رسم ان کے ساتھ بڑی محبت کرنا تھا. جب بھی آتا ایک مرتبہ حضرت رسم بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا تو وہ کھڑے ہوئے ظاہر بازار میں. اب بازار میں ایسا آدمی اس کی طرف کون نگاہ کرے جو سیاہ فام, دیہاتی, الڑ اور کم حیثیت, کم رتبہ, سر سے لے کر پاؤں تک لباس ایسا پہنا ہوا کہ کوئی آدمی التفات بھی نہ کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے سارے بازار میں کو چھوڑ کر اس شخص کے بعد پہنچے پیچھے سے, اور پیچھے سے جا کر اس کی جو کمر سے اس کی گولی بھرے پیچھے سے, اور آنکھیں بند کر دیں جیسے کوئی آنکھیں بند کر دیں دوستی میں پیچھے سے جا کر آنکھیں بند کر, اور آنکھیں بند کر کے وہ ذرا چھڑانے لگے, پتہ نہیں کون آ گیا. تو آپ نے آواز لگائی جیسے کوئی بیچنے والا آواز لگاتا ہے, جب میں یہ بھی حاضر عبد منی, من یشتری حاضر عبد منی, یہ غلام مجھ سے کون خریدتا ہے, یہ غلام مجھ سے کون خریدتا ہے. عبد کا لفظ استعمال فرمایا. عبد غلام کو بھی کہتے ہیں, اللہ کے بندے کو بھی کہتے ہیں. میں یشتری حاضر عبد منی, کیا ہوتا ہے. تو اب تک تو ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ کیا قصہ ہوا, کس نے آ کر پیچھے سے گولی بھر لی, لیکن جب آواز سنی میں اس طرح حاضر عبد منی تو ان پہچان کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب سنا تو اب انہوں نے پیچھے کو ہٹ کر اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ متصل کرنا شروع کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ویساخ کا جملہ زبان پر یہ کہا کہ یا رسول اللہ اذن تجدنی یا رسول اللہ لقاصدا, کہ رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے غلام بنا کر تو میری تو قیمت بہت کم لگے گی. میری قیمت لگانے والا کوئی بڑی قیمت نہیں لگا سکتا, اس بات سے کہ میری حیثیت تو بہت کم ہے اگر آپ مجھے غلام بنا کر بیچیں. سبحان اللہ, کیا لفظ جملہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں, لکنک یا ظاہر عند اللہ لست بکاسب, کہ ظاہر لوگ تمہاری قیمت کچھ لگائیں یا نہ لگائیں لیکن تم اللہ کے ہاں تمہاری قیمت کم نہیں, اللہ کے ہاں تمہاری قیمت بہت ہے. اب دیکھیں سارے بازار میں بڑے بڑے تاجر بھی بیٹھے ہوں گے, تجارت بھی کر رہے ہوں گے, اور جو پیسے والے بھی ہوں گے, رتبے والے بھی ہوں گے, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سیدھے اس کے بعد
اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کو بشارت سنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا جائے دوستی کا جو پیچھے سے جا کر آخر یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سارے عمر دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھیے، مسکین ہی کی حالت میں مجھے موت دیجیے، اور مجھے مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرمائے، یہ فرمایا، یہ دعا فرمایا۔ تو یہ بات اللہ، قدریں بدل گئی، تصورات بدل گئی، کہ اب جو دنیا کے اندر باوقات ہے، اونچے مقام والا ہے، روپے پیسے والا ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کا اکرام بھی ہے، اس کی طرف توجہ بھی ہے، اور ایک بیچارہ جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے، اس کی طرف التفات نہیں، اس کی طرف اس کی عزت دل میں نہیں، اس کے ساتھ برتاؤ حقارت آمیز کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو بھائی، اس کا دین سے کوئی تعلق، اور ہم زبان سے بعض اوقات کہہ تو دیتے ہیں یہ بات کہ اللہ کے نزدیک اور اسلام میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن برتاؤ میں دیکھو برتاؤ کیسا ہو رہا ہے۔ تمہارے گھر میں جو نوکر کام کر رہا ہے، تمہارے گھروں میں جو نوکر کام کر رہے ہیں، تمہارے پاس جو فقیر لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہو، ان سے کس طرح بات کرتے ہو، ان کا دل ٹھنڈا کرتے ہو یا ان کے ساتھ ان کی تحقیر کرتے ہو، یہ گریبان میں منہ ڈال کرتے ہیں، اور ان حدیث کی پیش نظر سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچائے، یہ حقیر سمجھنا یا تحقیر آمیز برتاؤ کرنا یہ بڑی خطرناک ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے، حضرت سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی صحابہ کرام کو ایسے صحابہ کرام نہیں بن گئے، آپ نے ان کو پھٹی میں دبایا ہے، امتحانات لیے ہیں، تب ان کے دلوں کے اندر دین کی صحیح فہم پیدا فرمائی۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک صاحب اور بیٹھے تھے، صحابی، اتنے میں ایک شخص گزرا سامنے سے، تو آپ نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کہ ما رأیک فی ھذا، یہ آدمی جو سامنے سے جا رہا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیسا آدمی ہے؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ رجل من اشراف الناس، یہ شخص جا رہا ہے تو بڑے شریف خاندان کا اور بڑے اونچے خاندان کا آدمی ہے، اور فرمایا ھذا واللہ حری ان خطب ان ينکح وان شفع ان یشفع، کہ یہ شخص اتنا اونچے مرتبے کا آدمی ہے کہ اگر یہ کہیں پیغام لے کر چلا جائے نکاح کا تو لوگ فوراً نکاح کر دیں گے، یعنی اتنا باعزت ہے، باوقار ہے، بارسوخ ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام لے کر جائے تو لوگ فوراً قبول کر لیں گے، اور اگر کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش ضرور قبول کی جائے، اتنا اونچا مقام ہے۔ فسکت رسول اللہ، حضرت خاموش ہو گئے، ثم مر رجل آخر، تھوڑی دیر میں ایک شخص اور گزرا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے آپ نے کر پوچھا کہ ما رأیک فی ھذا، یہ جو ابھی آدمی گزرا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ تو فقراء میں سے ہے، فقیر قسم کا مفلس آدمی، حری ان خطب اللہ ينکح، یہ ایسا شخص ہے کہ اگر یہ کہیں رشتہ لے کے چلا جائے شادی بیاہ کا تو کوئی اس کو رشتہ دینے کو تیار نہیں، ایسا فقیر ہے، لٹ منڈ ہے کہ اس کا پیغام کو قبول نہیں کرے گا نکاح۔ وَإِن شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ، اگر کسی کی سفارش کرے تو کوئی پرگاہ کے برابر بھی اس کی وقت دینے کو تیار نہیں، اس کی سفارش قبول بھی نہیں ہوگی، ایسا شخص ہے۔ وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ، اور اس پر اور مقتضات یہ کہ اگر کہیں کسی مجلس میں کوئی بات کہے تو کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ہوگا، یہ تو اس کی بات کیا سننی، یہ تو بے وقت انسان ہے، ایسا آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا،
تم پہلے کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا شریف آدمی ہے، پیغام لے کر جائے تو لوگ پیغام ضرور قبول کر لے، اور سفارش لے کر جائے تو سفارش ضرور قبول کر لے، اور اس آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل فقیر آدمی ہے، کوئی اس کا پیغام نہیں قبول کرے گا، کوئی اس کی سفارش نہیں مانے گا۔ تو میں بتاتا ہوں کہ وہ جو پہلا شخص ہے جس کی تم تعریف کر رہے تھے، ساری دنیا، ساری زمین اس جیسے آدمیوں سے بھر جائے تب بھی ان سب پر یہ آدمی بھاری ہے۔ یہ دوسرا والا جس کو تم کہہ رہے تھے کہ یہ فقیر ہے اور اس کی کوئی سفارش کرنے کو تیار نہیں، کوئی پیغام دینے کو تیار نہیں، یہ بھاری ہے ساری زمین کے بھراؤ ان جیسے آدمی۔ یہ سب کیا ہو رہی ہے؟ تعلیم، تربیت، جو صاحب بیٹھے تابع ہیں ان کی تربیت، کہ یہ زاویہ نگاہ ختم کرو۔ اگر مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو، تو یہ زاویہ نگاہ کہ بڑا مال دولت والا ہے، بڑے کوٹھی بنگلے والا ہے، بڑے رتبے منصب والا ہے، عہدے والا ہے، تو اس کی عزت ہے، اور بیچارہ ایک معمولی فٹ پاتھ کے اوپر چلنے والا، کھڑے پر بیچنے والا اور ٹھیلا چلانے والا، اس کی دل میں عزت وقعت نہ ہو، تو یہ بات اسلام کی بات نہیں، یہ نفس کی شرارت ہے۔ تو بھائی بات وقت ختم ہو رہا ہے اور حدیثیں بھی باقی ہیں، انشاءاللہ بعد میں ہو جائیں گی، لیکن جو اس باب سے سبق ملتا ہے ہمیں آپ کو، وہ یہ کہ اعتقاداً تو سب کہتے ہیں، پوچھو کسی سے کہ مال دولت والا، مال دولت کی وجہ سے اس کی عزت ہے یا ایک دین کی وجہ سے عزت ہے؟ زبان سے کیا کہیں گے سب کہ دین کی وجہ سے، مال دولت کی وجہ سے تو عزت، مال دولت کو عزت کا معیار نہیں، زبان سے ہم سب یہی کہتے ہیں، لیکن ذرا برتاؤ کو دیکھو، عمل کو دیکھو، جن کے ساتھ تمہارا برتاؤ پیش آتا ہے، تمہارے گھر میں کام کرنے والے، تمہارے دکانوں پر کام کرنے والے، تمہارے بازار کے اندر چلنے پھرنے والے، ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہے؟ تم آیا ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کرتے ہو، اکرام کا برتاؤ کرتے ہو، یا تحقیر کا برتاؤ کرتے ہو؟ اگر تحقیر کا برتاؤ کرتے ہو تو 1000 مرتبہ زبان سے کہتے رہو کہ ہمارے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ ہے، لیکن تمہارا عمل اس کی تردید کرنا، عمل اس چیز کا اظہار۔ ایک مرتبہ حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک نوکر پر ہو گئے ناراض، برا بھلا کہنا شروع کر اس کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا کہ صدیق اکبر ان کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں نوکر کو، فوراً سرکار دو عالم نے فرمایا کہ سباقین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، کہ صدیق ہو کر یہ الفاظ آپ کی زبان پر آئے اپنے نوکر اور اپنے غلام کے ساتھ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، تو کیا زبان سے گالی کے الفاظ بھی نکالے اور صدیق بھی ہو؟ یہ کلا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتی، حضور صدیق اکبر سے بڑھ رہا ہے، تو لعانین ورب لعانین وصدیقین کلا ورب الکعبہ، صدیق اکبر کو بھی گوارا نہیں فرمایا کہ یہ الفاظ ایسے استعمال کریں اپنے غلاموں کے ساتھ یا اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ۔ تو بھائی جب صدیق اکبر کے لیے گوارا نہیں ہوا جن کی پوری زندگی دین میں ڈھلی ہوئی، تو ہم آپ کس شمار کے دار ہیں؟ تو ہم اپنے طرز عمل کا، اپنے برتاؤ کا جائزہ لیں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللهم صل علی سیدنا كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان۔ ای میل اشاعت@digicom.net.pk